اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں تیرے نام سے آغاز کیا کرتا ہوں، تو میرے ہر کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ شکر گزار ہوں پاک پروردگار کا، جس نے جینے کے لیے ایک اور دن، کھانے کے لیے بے شمار نعمتیں اور آپ تک یہ ویڈیو پہنچانے کے لیے آواز سے نوازا۔ ایمان نگر چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سنائیں گے کہانی آپ کو ایک دکھی عورت کی، جو کہنے لگی میری عمر 55 سال ہے۔ جب میں 14 برس کی تھی، ابا جان دنیا سے چلے گئے۔ میں، میری امی اور 2 چھوٹی چھوٹی بہنیں اور 2 بھائی، ہم 6 لوگ بابا کے بنا اس دنیا میں خوار ہوتے رہے۔ میرے سب رشتہ داروں نے صرف 1 سال تک ہمارا ساتھ دیا، پھر وہ ہمیں چھوڑ گئے۔ میں 8ویں کلاس میں تھی، ماں بھی دنیا سے چل بسی۔ ہمارے گھر میں صرف ہم 5 بہن بھائی رہ گئے تھے۔ ماں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ ہم لوگ ٹھوکریں کھانے لگے۔ ماں کپڑے سلائی کیا کرتی تھی، 7 لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ چاہے کچھ بھی تھا، ماں نے کبھی ہمیں کسی چیز کی کمی نہ آنے دی تھی۔ ماں کے جانے کے بعد محسوس ہوا تھا خون کے رشتے کیسے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ جو کبھی ماں کے ہوتے ہوئے ہم سب کو بیٹا بیٹا کہا کرتے تھے، ماں کی آنکھ بند ہونے کی دیر تھی، ہم کو جانور سمجھنے لگے، ایک دم سے جیسے سب کو چبھنے لگے تھے۔ میری چھوٹی بہن جو سب کی لاڈلی تھی، ماں کے بنا ایک پل نہ رہتی تھی، لیکن ماں کے جانے کے بعد ضدی ہو گئی۔ وہ دروازے پر کھڑی رہتی اور ہر آنے جانے والے سے پوچھتی میری امی کو تو نہیں دیکھا۔ میں اسے گود میں اٹھا کر بہت سمجھایا کرتی۔ کبھی رات کو اٹھ کر رونے لگتی، مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ میں بھی رویا کرتی، یاد تو امی مجھے بھی آتی تھی۔ بھائی اسکول جاتے تھے، ایک بہن بھی، لیکن چچا لوگوں نے یہ کہہ کر سکول چھڑوا دیا، ہم تم لوگوں کا خرچہ نہیں پورا کر سکتے، کوئی کام سیکھ لیں گے تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ گے۔ میں نے چچا سے کہا چچا کالج میں چھوڑ دیتی ہوں، لیکن ان کو پڑھنے دیں، ماں باپ کے بنا بھی بھلا کوئی رحم کرتا ہے۔ سب کا اسکول چھڑوا دیا گیا۔ بھائی کو ایک گاڑیاں دھونے والی دکان پر چھوڑ کر آئے، ایک کو ویلڈنگ کی۔ ایک رات وہ دونوں بہت روئے تھے۔ میں کھانا بنا کر آئی تو چھوٹا بھائی بڑے سے کہہ رہا تھا میری کمر پر تیل لگا دو، درد ہو رہا ہے، دیکھو کتنے نشان بنے ہیں۔ میں سن رہی تھی ان کی سب باتیں۔ بعد میں بھائی بولا بابا ہوتے تو میں ان کو بتاتا مجھے استاد نے کتنا مارا ہے۔ چاچو کو بتایا تو انہوں نے بھی مجھے تھپڑ مار دیا۔ دونوں رو رہے تھے، میرا دل پھٹ گیا۔ میں ان کے پاس گئی، ان کو کام سکھانے والوں نے کسی غلطی پر بہت مارا تھا۔ ان کی عمریں کہاں تھی ابھی کام کرنے کی۔ میں نے دونوں کو سینے سے لگایا اور ان کو کہا کہ کل سے اسکول جاؤ گے تم۔ دونوں بھائی میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے آپ ہی چاچو ماریں گے۔ میں نے ان کو تسلی دی اب کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ چھوٹی بہن جسے چاچی نے نوکرانی بنا رکھا تھا، سارے کام کرواتی تھی، گھر کے برتن، جھاڑو۔ دل دکھتا تھا میرا، ماں ہوتی تو کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی۔ دوسرے دن میں نے تینوں بہن بھائیوں کو ساتھ لیا، اسکول داخل کروانے چلی گئی۔ پھر سے چاچو کو پتا چلا مجھے بہت مارا چاچو نے۔ میں 20 سال کی ہو چکی تھی۔ چاچو مجھے گالیاں دینے لگے، تیری یہ مجال کہ گھر سے باہر جاؤ گی۔ میں نے چاچو کو جواب دیا آپ کو میرا باہر جانا برا لگا، لیکن جب میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی تب تمہاری غیرت کہاں تھی؟ چاچو نے میرے بال پکڑ کر دیوار سے مارا، میرا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا، لیکن مجھے ہمت نہیں ہارنی تھی اپنی بہن اور بھائیوں کے لیے۔ ماں جس گھر کے کام کاج کرتی تھی وہ لوگ امیر تھے، ان کے بڑے صاحب وکیل تھے۔ میں نے ان سے مدد مانگی، وہ نیک دل انسان تھے۔ انہوں نے مجھے بیٹی سمجھ کر میری مدد کی اور کیس فائل کر کے ہم کو گھر میں حصہ لے کر دیا، اور مجھے اپنے آفس میں کچھ لکھنے پڑھنے کے لیے رکھ لیا گیا۔ مجھے جاب مل گئی۔ چاچو لوگوں سے جان چھڑوا کر میں نے اپنے بہن بھائیوں کو اسکول میں داخل کروایا۔ میں کمانے لگی۔ میری چچی، تائی، سب خاندان والوں نے مجھے بہت بدنام کیا۔ مجھ پر ہر طرح کے گندے سے گندے الزامات لگائے گئے۔ مجھے بد چلن مشہور کر دیا گیا۔ خاندان کے سب لوگ مجھے ایک بری لڑکی سمجھتے تھے، لیکن میں یہ سب برداشت کر گئی، صرف بھائی اور بہنوں کے لیے۔ میں ان کو روتا نہیں دیکھ سکتی تھی، بہت روتی تھی چھپ چھپ کر، ماں کو، باپ کو یاد کر کے۔ بہنیں جو کچھ مانگتی تھی میں ایک لفظ پر ان کو لا کر دیتی۔
بھائیوں کو ہر سہولت دی۔ بھائی کالج جانے لگا تو مجھ سے بائک کی فرمائش کی، میں نے بائک لے کر دی۔ وہ انکل جن کے آفس میں میں کام کرتی تھی وہ مجھے صدقہ زکوٰۃ بھی دے دیا کرتے تھے۔ پھر کچھ پیسے میں نے جمع کیے ہوئے تھے، کچھ انکل نے دیے، میں نے اپنا گھر بنا لیا۔ پھر میرے خاندان کے ہر مرد عورت کی زبان پر یہی تھا کہ میں بد چلن ہوں، کوئی دھندا کرتی ہوں جو اتنے پیسے کماتی ہوں، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ میں اپنے خدا کے سامنے پاک دامن تھی۔ ایک بھائی کو وکالت میں داخلہ دلوایا، چھوٹی بہنیں بھی سکول جاتی، وہ کھانا وغیرہ بنا لیتی تھی، ہر چیز جو وہ کہتی میں لا کر دیتی، اچھے سے اچھا کھانا، اچھے سے اچھے کپڑے۔ میرے لیے بہت سے رشتے آئے، بہت نیک لوگوں کے بھی اور امیر زادوں کے بھی، لیکن مجھے شادی نہیں کرنی تھی۔ میں اپنے بہن اور بھائیوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا چاہتی تھی۔ پھر ایک بھائی اور ایک بہن کی شادی کر دی۔ بہن کا شوہر بینک میں جاب کرتا تھا، ماشاءاللہ وہ اپنے گھر میں خوش ہے، اس کے 5 بیٹے ہیں۔ لیکن جو بھائی وکیل بنا اس نے چاچو کی بیٹی سے شادی کی۔ مجھے دکھ نہیں کہ جو چاچو ہم کو مارتا رہا، ذلیل کرتا رہا، اس کی بیٹی سے شادی کر لی۔ خیر بیٹی کا کیا قصور تھا، بھائی کی پسند تھی، ضد کرتا رہا، میں منع نہ کر سکی، لیکن وہ اب جوان ہو چکا تھا اور میں مجبور ہو گئی۔ بھائی کی شادی چاچو کی بیٹی سے کروا دی، لیکن وہاں ایک یہ بھی ہوا کہ تایا کے بیٹے سے میری چھوٹی بہن کی شادی کرنی پڑی۔ بھائی دونوں بضد تھے کہ تایا کا بیٹا انگلینڈ میں ہے، بہن خوش رہے گی۔ میں بھی تو سب کی خوشی چاہتی تھی، سب کے گھر آباد کر دیے، سب اپنی زندگی میں خوش تھے۔ بھائی اچھے پیسے کمانے لگے، پھر مجھے کہنے لگے جاب چھوڑ دو آپ ہی۔ اب حالات دیکھ کر جاب چھوڑ دی میں نے۔ میرے علاوہ سب بہن بھائی چاچو اور تایا کے گھر جاتے ہیں۔ چاچو تایا لوگ مجھ سے اب بھی بات نہیں کرتے، آج بھی نفرت کرتے ہیں، مجھے آج بھی بد چلن سمجھتے ہیں، لیکن اب حالات کچھ اور ہیں۔ دونوں بھائی اب چاچو لوگوں کی زبان بولتے ہیں، مجھ سے بنا بات کے جھگڑتے ہیں، کبھی خود آ کر معافی مانگ لیتے ہیں۔ بہنیں تو اپنے گھروں میں خوش ہیں، میں بھی ان کی خوشی میں خوش ہوں، لیکن میری بھابیاں مجھے کبھی پیار نہیں کرتی، کبھی پیار سے بات نہیں کرتی۔ ان کی اولاد جوان ہے، لیکن وہ مجھ سے دور رکھتی ہیں اپنے بچوں کو، پھپھو جیسے ان کی دشمن ہو۔ میں ایک کمرے میں اکیلی پڑی رہتی ہوں، نماز ادا کرتی ہوں، کھانا دیتے ہیں تو کھا لیتی ہوں۔ انہوں نے میرے ذمے لگا رکھا ہے تینوں ٹائم کے برتن دھونا، گھر کی صفائی کرنا۔ بھائی کبھی تلخ کلامی کرتے ہیں، سوچتی ہوں کاش میں اپنا گھر بسا لیتی، آج کسی کی محتاج نہ ہوتی۔ بھائی بہن خوش ہیں، آباد رہیں، میرا کیا ہے، کیا پتا کب مر جاؤں۔ بس ایک پچھتاوا یہ ہے کہ شادی کر لیتی، اب وقت گزر گیا ہے، اب جیسے بھی ہیں سانسیں گزارنی پڑیں گی۔ خواتینوں حضرات، یہ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ کوئی بہن یا بھائی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کچھ کرتا ہے تو آخرت میں اس کو صلہ نہیں ملتا، آخر میں اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اور دوسری ایک حقیقت یہ ہے کہ عورت کبھی اس معاشرے میں اکیلی نہیں رہ سکتی، اسے شوہر کی ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی اولاد چھوڑ دیتی ہے تو اپنے شوہر کے سہارے جی لیتی ہے۔ عورت کو دنیا میں سہارا ہے تو صرف شوہر کا۔ ہمارے معاشرے میں خدا نخواستہ اگر کسی کو طلاق ہو جائے یا کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کے لیے دوسری شادی کو گناہ سمجھا جاتا ہے یا وہ خود سے نہیں کرتی، لیکن بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ اسے احساس ہوتا ہے، لوگوں کے رویے دیکھتی ہیں، بھابیوں کے رویے دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ کاش ہم شادی کر لیتی ہیں۔